HSC پارٹ 1 کے طلباء کا مسئلہ ہے۔ پچھلے دنوں نتائج آئے اور نتائج سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پیپلز پارٹی کی 16 سال سے برسر اقتدار حکومت کراچی کے طلباء کی تعلیمی نسل کشی کر رہی ہے۔ نتائج سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انٹر بورڈ کے جو نتائج آئے ہیں اس میں خرد برد کی گئی ہے۔ اس کے اندر نتائج اس طرح دیے گئے ہیں کہ وہ طلباء جو امتحانات کے اندر اپیئر ہوئے تھے ایسے بھی طلباء ہیں کہ جن کو ایبسنٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی ایجوکیشنل جینوسائیڈ ہے جو کراچی کے طلباء کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میٹرک بورڈ کے نتائج آئیں تو بھی یہی ہوتا ہے، انٹر بورڈ کے نتائج آئیں تو بھی یہی ہوتا ہے، ایم ڈی کیٹ کا معاملہ ہو تو بھی کراچی کے طلباء والدین اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایم ڈی کیٹ کا مرحلہ مکمل ہوا، 2.5-3 مہینے پر مشتمل یہ پورا پروسیس تھا۔ پہلے ایک مرتبہ ٹیسٹ لیا گیا، پیپر لیک ہو گیا، 2 مہینے بعد دوسری مرتبہ ٹیسٹ لیا گیا، اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس سے کراچی کا طالب علم گزر رہا ہے۔ وہ طالب علم جو مستقبل کا معمار ہے، جس کو پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور پاکستان تو اس لحاظ سے بھی رچ ہے کہ پاکستان میں 65% سے زائد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ لیکن اگر کسی شہر کو ٹارگٹ کر کے، کسی شہر کو ہدف بنا کر یہ عمل کیا جائے گا تو اس کی مذمت کی جائے گی، اور یہی سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے طویل عرصے سے کراچی کے طالب علموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پورے عمل میں جہاں جماعت اسلامی نے اپنی کمیٹی فارم کی، ہم نے کراچی بھر کے ان اسٹوڈنٹس کو جن کا مسائل ہیں، ہم نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ کراچی جماعت اسلامی کا دفتر حاضر ہے، آپ آئیے، ہم آپ کی ہر ممکن تعاون کریں گے آپ کے ساتھ، اور اس پورے ظلم کے خلاف جماعت اسلامی آواز بلند کرے گی جو شہر کے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے۔ ایک طرف ویسی مایوسی ہے اور دوسری طرف اس طرح کے اقدامات، یہ خود سوالیہ نشان ہیں۔ اور سندھ کے بورڈز کی صورتحال تو یہ ہے کہ سارا کام ایڈوکزم پر ہے۔ کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ پچھلے 1 برس میں کم و بیش 5 چیئرمین تبدیل ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی جب نتائج آئے اور جب شور مچا تو چیئرمین کو تبدیل کر دیا گیا۔ ایڈوکزم کی صورتحال یہ ہے کہ کمشنر صاحب کو چارج دیا گیا پچھلے دنوں۔ اب آپ دیکھیے کہ کمشنر جس کی آلریڈی اتنی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، آپ نے ان کو چارج دے دیا، اس کے بعد دوسرے کو چارج دے دیا، پھر بات ہوئی ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ تو بورڈ نہیں ہو گیا، یہ تو تھانہ ہو گیا کہ من پسند افراد کو لگاتے رہیے، نتائج نہ دیں تو تبدیل کر دیجئے۔ اس طرح کی صورتحال سے اس وقت کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ بھی گزر رہا ہے، ایڈوکزم کی بنیاد پر نتائج میں تاخیر کی جاتی ہے، غلط نتائج جاری کیے جا رہے ہیں، بچوں کو ایبسنٹ کیا جا رہا ہے، اور A1 پوزیشن لینے والے بچوں کو میٹرک میں ان کی D گریڈ اور E گریڈ ان کے آ رہے ہیں۔ ہمارا بالکل واضح مطالبہ بھی ہے، اور ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو عمل
انتخابات کے موقع پر فارم 47 سے شروع ہوا. جو عمل انتخابات کے اندر فارم 47 جاری کر کے دھاندلی کی شکل میں شروع ہوا، آج وہ بورڈ آفس میں طلباء کے ساتھ طلباء کے تعلیمی نتائج کی شکل میں رد و بدل کر کے دہرایا جا رہا ہے، وہاں تک پہنچ چکا ہے. اور اس کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں کہ جنہوں نے پچھلے 25-30 سال سے اس شہر کی تعلیم تباہ کی، اس شہر کی اقدار تباہ کی اور اس شہر کے طالب علموں کے ساتھ کھلواڑ کیا. وہ سب لوگ ذمہ دار ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ MQM ہو، جو دھوس، دھاندلی، دھمکی، سفارش، کرپشن کے ذریعے ان بورڈز کے اندر معاملات کرتے رہے اور من پسند افراد کو بورڈز کے اندر اپوائنٹ کیا جاتا رہا. لہذا اس موقع پر ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں انٹر بورڈ کے یہ مسائل ہیں، جہاں جامعات کی خود مختاری پر حملہ کیا جا رہا ہے، جہاں اس صوبے میں جس کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ ہے، لیکن ایک ہی صوبے میں سندھ یونیورسٹی کی فیسیں کچھ اور ہوتی ہیں، کراچی یونیورسٹی کی فیسیں کچھ اور ہوتی ہیں. ایک ہی صوبے میں 1 اور 5 کا فرق ہے، فیسوں میں 1 اور 5 کا فرق ہے. اور جہاں جامعات کی خود مختاری پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور تو اور وائس چانسلر کے لیے بھی اب تعلیمی قابلیت ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس بیوروکریسی میں 4 اور 5 سال کا تجربہ ہو، آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہو، آپ کسی کے منظور نظر ہوں، آپ وائس چانسلر بن سکتے ہیں. یہ سارے فیصلے پیپلز پارٹی کی تعلیم دشمن حکومت میں کیے جا رہے ہیں. اس حکومت میں کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پہلے یہ بتایا گیا کہ وفاق کی سطح پر جو ہے وہ تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور 2,62,00,000 بچے تعلیم سے محروم ہیں. پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ ایمرجنسی تو PDM-1 اور PDM-2 کے اندر تبدیل ہو گئی ہے، لیکن سندھ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ 73 لاکھ بچے جن کو تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے، 5 سال سے لے کر 15 سال تک کے بچے، وہ تعلیمی ادارے میں نہیں ہیں موجود. وہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے یا تعلیمی سفر یا تعلیم حاصل ہی نہیں کر سکتے. 73 لاکھ بچے. اب آپ بتائیے صوبے کے اندر. ہمارا واضح مطالبہ یہ ہے کہ تعلیم کو تجارت بننے سے روکا جائے، تعلیم کو کاروبار بنانے سے روکا جائے، اور انٹر بورڈ کے حوالے سے واضح طور پہ ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک با اختیار کراچی کے اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی جائے، جس کے اندر کراچی سے تعلق رکھنے والے سینئر اساتذہ موجود ہوں اور یہ اپنی واضح اور مکمل رپورٹ پیش کرے. ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال کی طرح 15% اور 12% نمبر بڑھا دیے جائیں لیکن واضح اور مکمل رپورٹ نہ ہو، لوگوں کو فکس نہ کیا جائے کہ اس سارے عمل کے اندر کون لوگ ملوث تھے. دوسری بات یہ کہ ایڈاکزم کا خاتمہ کیا جائے. میرٹ کی بنیاد پر 4 سال کے لیے بورڈز کے چیئرمین اور کنٹرولر آف ایگزامینیشن کا تقرر ہونا چاہیے، میرٹ کی بنیاد پر. اسی طرح اسکروٹنی کے جو عمل شروع کیا گیا ہے اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ 1,000 روپے فیس تھی، 500 روپے کر دی گئی ہے، یہ اسکروٹنی کا عمل فری آف کاسٹ ہونا چاہیے. ہر طالب علم کو اس بات کا حق ہو، اس کی تشفی ہو، اس کے والدین کی سیٹسفیکشن ہو، اور اگر وہ پیپر چیک کرانا چاہتا ہو تو فری آف کاسٹ اس کو یہ سہولت دینا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ لوگ جس اذیت سے، جس کرب سے گزرے ہیں، اس کے اندر کم از کم ان کو فری آف کاسٹ اس بات کی سہولت دی جائے اور صرف نمبر نہ بتا دیے جائیں کاؤنٹ کر کے، بلکہ کاپیاں چیک کروائی جائیں. یہ بالکل ہمارا دو ٹوک اور واضح موقف ہے. اور آئندہ کے حوالے سے حکومت بالخصوص بورڈز کا معاملہ ہو، جامعات کا معاملہ ہو، جامعات کی خود مختاری پر حملہ ہو یا دیگر مسائل ہو، ان کو ایڈریس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے.
جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم حکومت کو اس بات کی پوری یہاں یہ بات بھی کریں گے کہ یقین دہانی دکھاتے ہیں کہ جماعت اسلامی تعلیم کے اس مسئلے پہ جماعت اسلامی ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے، ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے تعلیم کے اس مسئلے پر، کیونکہ تعلیم سے شہر کا، ملک و ملت کا مستقبل وابستہ ہے۔ آپ لوگوں کو جہالت کے اندر جھونک دیں، آپ لوگوں کے اخلاق بگاڑ دیں، قدریں نہ رہیں، تعلیم تباہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر کیسی قوم تشکیل پائے گی؟ لہٰذا یہ 3 مطالبات ہیں، ان کو فوری طور پر ان مطالبات کا پر عملی جامہ پہنایا جائے۔ کراچی کے نوجوانوں کو، کراچی کے طلباء کو، ان کے والدین کو اذیت سے نجات دلائی جائے۔ دیکھیے، میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ لاڑکانہ کے نتائج کی تو میں نے بات نہیں کی، میں نے تو اوور آل تعلیم کی بات کی ہے اور انٹر میں آنے والے نتائج کی بات کی ہے۔ جو میٹرک بورڈ کے چیئرمین ہیں شرف علی شاہ صاحب، اب ان کو انٹر بورڈ کا بھی چارج دے دیا گیا ہے، وہ یہ بات بتائیں نا کہ جس طالب علم نے پیپر دیا وہ طالب علم پیپر میں ایبسنٹ کیسے ہو گیا؟ وہ 2 پیپر میں ایبسنٹ کیسے ہے؟ کہ جو پیپر دے کر آیا ہے وہ پیپر میں ایبسنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کہیں نہ کہیں تو فیلئر ہے نا، آپ کا نظام ہے نا، یہ پورا نظام ایک دھاندلی زدہ نظام ہے، ایک ایسا نظام ہے کہ جس کے اندر بچے جو ہے وہ پرابلم مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں اس پورے عمل کے بعد۔ پہلے یعنی یہ تو پوری تعلیم تو ایک ایسا موضوع ہے، یہ الگ ایک موضوع ہے کہ اس پہ آپ پھر اس کے بعد کا ایک عمل الگ ہوتا ہے کہ آپ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دو اور دیگر مراحل سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ کراچی کے طالب علم جو اسکروٹنی کا عمل ہو رہا ہے، اسکروٹنی کے عمل میں وہ سارے طالب علم شریک ہوں کہ جن کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، اور حکومت اسکروٹنی کے لیے فری آف کاسٹ طالب علموں کو سہولت دے تاکہ بڑی تعداد میں وہ نوجوان کہ جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ وہاں پہنچ سکیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کسی کو 4 پیپر میں اسکروٹنی کرانا ہے، آپ نے بڑا احسان کیا کہ 1000 روپے فیس تھی، ہم نے 500 روپے کر دیے، بھائی 2000 روپے تو لگیں گے نا، اور مارک شیٹیں بھی آتے آتے یعنی ہمارے پاس بھی طالب علم آئے، جب وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہماری پرسنٹیج اس طرح آئی ہے، ہمارے پاس ایک ڈیسک موجود ہے یہاں پبلک ایڈ میں، تو ہم نے پتہ یہ چلا کہ ابھی مارک شیٹیں اسکول نہیں آئی ہیں، اسکولوں کے بعد پھر طالب علموں تک پہنچیں گی۔ اور آج بھی ہم نے طالب علموں کو یہاں انوائٹ کیا ہے، کالج آئیں گی مارک شیٹیں اور کالج کے بعد پھر اسٹوڈنٹ تک پہنچیں گے۔ آج بھی ہم نے طالب علموں کو یہاں انوائٹ کیا ہے کہ جن طالب علموں کے مسائل ہیں آئیے، آپ ہم سے شیئر کیجئے، بورڈ جائیے، اسکروٹنی کے عمل میں شامل ہوئیے تاکہ آپ کے نتائج ٹھیک ہو سکیں۔ اگر آپ کو اس بات کا ادراک ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نتائج کے اندر ہیر پھیر ہوئی ہے تو آگے ہو جاتی ہے۔ باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے، دیکھیں کہ نقل کر کے یا ہلکا پیپر آتا ہے، پورے سندھ کے اندر سلیبس ایک ہی ہے۔ اب اگر کسی جگہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح ایم ڈی کیٹ پہ آپ پورے سندھ میں ایک ہی پیپر لیتے ہیں نا، آپ ایک پیپر لیتے ہیں تو کیوں نہ جتنے بھی انٹرمیڈیٹ بورڈ ہیں پورے سندھ کے اندر 6 بورڈ ہیں انٹرمیڈیٹ کے، ان سارے بورڈز کے اندر ایک ہی پیپر بنایا جائے جو کوالٹی کا اسٹینڈرڈ پیپر ہو، اسیسمنٹ کے حوالے سے کوالٹی آف اسیسمنٹ ہو، کوالٹی آف انویجیلیشن ہو۔ اب جہاں نقل ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کو روکنا بھی تو انہی بورڈز کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس پورے عمل پر چیک رکھیں کہ جس کے نتیجے کے اندر بعض جگہ پیپر ہلکا ہونے کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے، آسانی ہوتی ہے، لوگ دے دیتے ہیں، اس کے بعد چیٹنگ کا مرحلہ الگ ہے، یہ الگ مافیا ہے پوری جو تمام شہروں میں پوری طرح آپریٹ کرتی ہے، اور یہ بھی حکومتی سرپرستی میں سارا کام جاری رہتا ہے، سینٹرز کا بکنا، پیپرز کے اندر نقل کا ہونا، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم تو اس بات کو کہیں گے کہ پورے سندھ کے اندر کوالٹی آف ایجوکیشن ہونا چاہیے، انویجیلیشن یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو اس سے پہلے کا عمل ہے، انویجیلیشن کا عمل ہے، اس کو بھی بہتر ہونا چاہیے، اسیسمنٹ بھی بہتر ہونا چاہیے تاکہ سندھ کا طالب علم آگے بڑھ سکے، سندھ کا طالب علم اس کا مستقبل سنور سکے۔ ورنہ چیٹنگ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ چیٹنگ کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب این ای ڈی یونیورسٹی نے اپنے این ای ڈی یونیورسٹی کے لیے پیپر لیا تو سب سے زیادہ مارکس اگر آئے ہیں تو پہلے آغا خان کے بورڈ کے آئے ہیں، اس کے بعد فیڈرل بورڈ 67% مارکس آئے ہیں، کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ، اور وہ سارے بورڈ جن کا بھی حوالہ دیا گیا، لاڑکانہ بورڈ، سکر بورڈ، نواب شاہ بورڈ، ان کے اسٹوڈنٹ 22% اور 25% ان کے پاسنگ مارکس ہیں این ای ڈی یونیورسٹی کے پیپر میں۔ وہ سارے طالب علم جو 84% لے کر آئے تھے، جو 78% لے کر آئے تھے، لیکن جب این ای ڈی یونیورسٹی کا پیپر دیا گیا تو 22% مارکس تھے ایوریج مارکس ان بورڈز کے۔
دیکھیں مقاصد یہ ہیں کہ کراچی کے یہ بورڈ جو ہیں، چاہے وہ میٹرک بورڈ ہو یا انٹر بورڈ ہو، ان سارے بورڈوں سے وابستہ طالب علموں کی تعداد کم و بیش 0.5 ملین ہے جو طالب علم ہیں جو پیپر دیتے ہیں. ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی نے جس طرح کرپشن کا دھندا کیا ہوا ہے تو اس کے پیش نظر تو پیسہ ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ لگائے جائیں. دیکھیں نا ایڈوکزم پہ کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. چیئرمین بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت بنائے. اور اس وقت تو جامعات اور یہ جو بورڈز ہیں ان کو جو ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت اس کے وزیر بھی نہیں ہیں. ڈائریکٹلی مراد علی شاہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان بورڈز کو. اور جامعات کا جو انہوں نے ایک بنائی ہے وزارت بنائی ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایڈوکزم سے نکلیے، آپ شفافیت لے کر آئیے. جب ٹرانسپیرنسی ہوگی تو سارا عمل نہیں ہوگا. صرف اس کے ذریعے، اس پورے عمل کے ذریعے آپ یہ نہ کریے کہ رشوت کا بازار گرم ہو، کرپشن ہو، منظور نظر افراد کو لایا جائے. اور یہی وہ چیز ہے جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، پچھلے 16 سال سے کر رہی ہے. سندھ کے سارے محکمے اس بات کے گواہ ہیں، کیا تعلیم، کیا دیگر محکمے جن کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے.